السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا. آج 11 ربیع اول کی رات ہے اور ہمارا معمول ہوتا ہے الحمدللہ گزشتہ کچھ 10-12 سالوں سے ہم 12ویں کی شب ہوتی ہے اس میں ہم شہر کراچی کے مختلف علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں جو کیمپس لگائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم کھارا در جاتے ہیں اور وہاں پر مختلف کیمپ، پھر نبی اسلام کے منہ مبارک کی زیارت، دیگر تبرکات ہوتے ہیں ان کی زیارت وغیرہ کرتے ہیں، پھر لنگر وغیرہ ہے وہ بھی تناول کرتے ہیں. تو مختلف دوست احباب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی 4 کبھی 5 کی صورت میں ہم جاتے ہیں. اور آج بھی میرے کچھ کزن، کچھ دوست اور کچھ بھائی ہم جو ہیں 9-10 بندوں کا قافلہ ہم یہاں سے روانہ ہوئے اورنگی ٹاؤن سے. تو انہوں نے کیا کیا دیکھا ساتھ ساتھ میں آپ ویڈیو ہماری دیکھ رہے ہوں گے. سب سے پہلے ہم نے اورنگی ٹاؤن 5 نمبر کا وزٹ کیا. وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ایک بہت شاندار کیمپ لگایا گیا تھا اور اس میں بہت زبردست طریقے سے ان کا وہ سجاوٹ تھی. اور اس کے علاوہ علامہ شوکت مجیدی صاحب وہ بھی بیان فرما رہے تھے. اس کے علاوہ دیگر جو رہنما تھے مقامی وہ بھی وہاں موجود تھے. پھر آگے جب ہم بڑا بورڈ کی جانب گئے تو وہاں پر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی عبدالقادر پٹیل صاحب کی جانب سے ان کے جو تنظیمی لوگ تھے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وہاں کیمپ لگایا ہوا تھا. دیگر کیمپ بھی وہاں لگے تھے. اس کے علاوہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے جب ہم کھارا در پہنچے تو وہاں بھی مختلف کیمپس وغیرہ لگے تھے. وہاں کچھ لنگر وغیرہ بھی ہم نے تناول کیا. تو جو میرے کزن اور میرے دوست احباب ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہاں پر آپ نے کیا کیا ایسی چیزیں دیکھی جو ان کو پسند آئیں یا نہ پسند آئی. کیونکہ آج میں تھوڑا سا اس حوالے سے رنجیدہ بھی ہوں کہ کچھ ایسے مناظر مجھے دیکھنے کو ملے کہ جو مجھے بہت زیادہ افسردہ ہوں میں، اور مجھے سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان چیزوں کو ہم روکیں تو کیسے روکیں. کیونکہ علماء کرام ہمارے بارہا مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں کہ کیا کیا عمل ہے جو آپ نے 11ویں 12ویں میں کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا. تو ہمارے ساتھ سب پہلے جناب عارف رضا سیالوی صاحب ہیں. عارف بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ ہمارے ساتھ آج کے اس میں حصہ رہے، ہمارے ساتھ ہم نے جو ٹریول کیا اورنگی سے کھارا در تک، تو وہاں پر کیا کیا چیز تھی جو آپ کو غیر مناسب لگیں جو نہیں ہونا چاہیے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. سب سے اہم جو چیز تھی وہ تھی بے حیائی، جو سب سے حیران کن صورتحال تھی. کیونکہ جہاں حضور علیہ السلام کی محبت میں ہم باہر نکلے ہیں اور پھر ہم کچھ نقصانات کر رہے ہیں، بے حیائی کر کے ہم خود کے لیے جہنم کی طرف رستہ اختیار کر رہے ہیں. اور پھر جو لوگ جو عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عاشق خوشیوں کی توسل سے جو پہنچے ہیں کہ ہم حضور کا جشن منائیں، تو اگر انہیں بے حیائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو معاذ اللہ بجائے وہ نیکیاں کمانے کے وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایک حیران کن اور ایک عجیب چیز کا سامنا کرنا پڑا. متعدد جگہوں پر رات کے اس پہر میں مردوں سے زیادہ خواتین کا ہمیں دیکھنے میں آیا. اور میں اس لمحے کے لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ چند سالوں میں خواتین زیادہ ہوں، مردوں کی تعداد جلوسوں میں اور ریلیوں میں کم ہو. بالکل. عاقب بھائی آپ بتائیے گا کہ آپ آج ہمارے ساتھ شریک سفر ہوئے، تو آپ کو آج کا جو سفر تھا وہ کیسا لگا؟ کون کون سی چیزیں تھیں جو آپ پر ناگوار گزریں اور آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین. جی جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ 10 سال سے ہم الحمدللہ جا رہے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو یہ پہلی بار ایسا نہیں ہے. ہر مرتبہ ہی سے ایسا معاملات دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیر آج تو کچھ اور ہی مناظر دیکھنے میں آئے. جس طرح جب زیارت ہو رہی تھی منہ مبارک کی اور نارائن پاک کی زیارت جب ہم کر رہے تھے تو اس وقت دوست احباب نے بھی دیکھا کہ اس طرح سے مطلب معاشرہ تھا، اس طرح کے مناظر تھے بیہودہ لباس کے اندر، اور ایک ایسے مطلب لباس تھے اس میں خواتین آئی تھیں حضور علیہ السلام کی مقدس چیزوں کی زیارت کرنے کے لیے. تو مطلب آپ دیکھیں یار، آپ آجا کہاں ہیں اور پھر آپ کا لباس آپ دیکھیں. اور دوسرا کہ آپ اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں جنہوں نے کہا فرمایا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یار حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں بے حیا ہو کے، تو یہ تو میلاد تو نہ ہوا نا. تو لہٰذا ان چیزوں پر علماء کرام بھی وقتاً فوقتاً کہتے رہتے ہیں. تو ہم بھی کہیں گے جہاں تک ہماری آواز اس کیمرے کے ذریعے جا رہی ہے، پیغام جا رہا ہے کہ اس چیز پر خود کنٹرول کریں. کیونکہ اگر ایک مرد اپنے گھر پہ کنٹرول کرے گا تو وہ بہت بہتر طریقہ کار رہے گا. تو یہ معاشرے میں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ خواتین کو ان معاملات سے دور رکھا جائے. زبیر بھائی آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ بھی ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ دا ٹائم موجود رہے، تو آپ کو کیا کیا چیز تھی جو اچھی لگی یا بری لگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشف بھائی آپ نے جو بات ابھی بولی نا، آپ کے پاس تو شاید میرا یہ پہلا چکر ہے، ٹھیک ہے، میرے ہاتھ کے سلسلے میں. جب پہلے بھی کبھی اگر نکلے ہیں تو بے حیائی اور بے پردگی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کے اگر یہ کام کریں گے تو میرے حساب سے آپ گناہ میں ہی ہیں. بالکل یہ سماعت فرمایا آپ نے. وہاں پر جو ہے ایسے ماحول تھا
اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھیں. اور سب سے اہم چیز جو عارف بھائی نے بھی کہی کہ رات کے اس پہر میں عورتوں کا باہر نکلنا ہی سمجھ سے بالا تر ہے. اور آپ پھر ہمارے نبی علیہ السلام کے ولادت کی خوشی میں باہر جا کر آپ خود بھی گناہ کما رہے ہیں, دوسروں کو بھی مجبور کر رہے ہیں. سب سے اہم چیز تو یہ کہ آپ تبرکات کی زیارت کر رہے ہیں, آپ کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے, آپ کا لباس اس قابل نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں, تو آپ خود بھی گنہگار تو ہو رہی ہیں, لیکن آپ ارد گرد کے لوگوں کو اور ماحول کو بھی گنہگار کر رہی ہیں. تو اس میں ہمارے مرد حضرات کا بھی یہ ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. آپ ایسی کچھ نہ دیکھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. باقی جو ایسے مرد ہیں کہ جن کی عورتیں باہر نکلتی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ سرزنش کریں اور اپنی عورتوں پر یہ لازم کریں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں. آپ اینڈ میں کچھ کہنا چاہیں گے عارف بھائی؟ ہمارے پیغام سے ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم عورتوں کی اور عورت ذات خوشی نہیں منا سکتی. حالانکہ سب سے زیادہ حق ہی عورت کو ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد اس کو جو مقام اور رتبہ عطا کیے گیا, سب سے زیادہ عورت کو مقام حاصل ہوا. اسے خوشی بہت زیادہ کرنی چاہیے. اب خوشی کے طریقے کیا ہیں؟ گھروں میں اپنے محافل کریں بند جگہ پر. پھر اس کے بعد اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں ہم وہ نظارے دیکھیں, تو باپردہ ماحول میں اپنی کسی سروس میں, اپنی کسی گاڑی میں بیٹھ کر بالکل باپردہ, یعنی کہ کوئی اور آپ پر نظر نہ ڈال سکے, اس شعبے میں آپ جشن منائیں. آپ کو پورا حق حاصل ہے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نیکیاں کمانے جا رہے ہیں, آپ بھی گناہ گار, جو دوسرے آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی گناہ گار. ارے بھائی یہ ہے کہ علماء اکرام کو ہم سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری خواتین ان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے ان دنوں میں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ کے کوئی مرد حضرات باہر جاتے ہیں, آپ ان کو کوئی ویڈیو بنا کے آئیں. ڈیجیٹل دور ہے, موبائل کا دور ہے, ویڈیو بنی ہوئی ہوتی ہیں, ہزاروں ویڈیو سوشل میڈیا پہ, آپ وہ دیکھ سکتی ہیں. تو گھر سے باہر نکلنے کی حاجت ہی نہیں ہے. ہمارے طاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم. بہت شکریہ کاشف بھائی, آپ کے ساتھ میں گیا, سفر کیا ہم نے. لیکن سفر کے دوران ہم ایک ایسی جگہ پہ گئے لی مارکیٹ میں, تو جہاں بڑا سا پروگرام ہو رہا تھا, لیکن وہاں کا جو منظر تھا نا بہت بھیانک تھا. میرے حساب سے وہ لوگ ثواب کے بجائے گناہ کما رہے تھے. یہ ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے, ایک طرف نوجوان لڑکیاں بغیر پردے کے, انہوں نے دوپٹے نہیں ہیں. یہ کیا ماحول ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام اس طرح ہمارے کو اسلام اجازت دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.